السلام علیکم میرے عزیز و قارب۔ کل کافی سالوں بعد میرے ایک دوست کا مجھے آسٹریلیا سے فون آیا، بہت ہی مخلص اور محنتی دوست۔ باتیں کرتے کرتے اس نے مجھے ایک سوچ میں ڈال دیا اور میرے ذہن میں ایک کہانی یاد آئی، سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک کسان کا ایک بیٹا ہوتا ہے جو کہ ہر وقت اپنے باپ سے لڑتا رہتا ہے، ہر وقت نئی سے نئی چیز کی خواہش کرتا ہے۔ تو اس کا باپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس پہ قربان کر دیتا ہے، بٹ پھر بھی اس کی خواہشوں کا سمندر ختم نہیں ہوتا، اس کی شکایتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ ایک دن وہ کسان اس کو اپنے ساتھ لے کے ایک باغ میں جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم نے اس باغ کا سب سے اچھا پھل توڑ کر لانا ہے، اور اگر تم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جو تم کہو گے میں اس خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا، بٹ شرط یہ ہے کہ ایک بار تم نے ایک درخت کو کراس کر لیا تو تم واپس پلٹ کر پچھلے درخت پہ نہیں جا سکتے۔ لڑکا بہت خوش بھاگا بھاگا پہلے درخت کی طرف جاتا ہے اور پھل توڑتا ہے، اور جیسے ہی وہ پھل توڑتا ہے اس کو اس سے اگلے درخت کا پھل اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا، تو وہ اس ٹوٹے ہوئے پھل کو وہیں پھینکتا ہے اور اگلے درخت کی طرف چل پڑتا ہے۔ اگلے درخت کا پھل توڑتا ہے تو وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس سے اگلے درخت کا پھل ہاتھ والے پھل سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ اس درخت کی طرف چل پڑتا ہے اور اس پھل کو جب وہ توڑتا ہے جو بظاہر بہت اچھا دکھ رہا تھا، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس پھل پر کیڑا لگا ہوا اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے وہ باغ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو صاحب یہی حال آج کل ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے۔ ہماری خواہشوں کا سمندر ختم ہی نہیں ہو رہا۔ جس کے پاس سائیکل ہے اسے موٹر سائیکل چاہیے، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے اسے گاڑی چاہیے، جس کے پاس گاڑی ہے اسے پرائیویٹ پلین چاہیے، جس کے پاس 2 کمروں کا گھر ہے اسے 1 کنال کا چاہیے، جس کے پاس 1 کنال کا گھر ہے اسے فارم ہاؤس چاہیے۔ تو ہماری خواہش ایسی ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور اس خواہش کے حصول کے لیے ہم نے کئیوں کو دھوکہ دیا، کئیوں کے مال کو غصب کیا، کئیوں کے دل دکھائے، نہ دین کا خیال رکھا نہ دنیا کا خیال رکھا۔ ہماری خواہش صرف زیادہ سے زیادہ مال یا پیسے بنانے میں لگی رہی، اور ہم یہ بھول گئے کہ آخر میں صرف ایک 6 فٹ کا تاریخ کمرہ ہی ہمیں حاصل ہوگا۔ دوستوں، آج میں جئیں، جو ہے اس کا شکر ادا کریں، جو نہیں ہے اس کے لیے محنت اور اپنے رب سے دعا کریں، بہتر سے بہتر کی تلاش میں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں بھی ایک ایسا پھل آ جائے جو بظاہر دنیا کو تو بہت اچھا لگے لیکن وہ کھانے کے قابل نہ ہو۔ سوچیے گا ضرور۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔